آ رہی ہیں. اچھا، میں نے کہا خاموشی اتنی ہے جی تو. سر آ رہی ہے. اچھا نہیں سر آ رہی ہے اچھا آواز. اچھا ایلڈر فر تھیری کے بعد ہم اس کی بات کریں مزید تھیریز. ان دو تھیریز کے بعد سب سے پہلے ٹریڈیشنل تھیری. یہ تھیری ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ پہ بیس کرتی ہے. اس کے بعد ہے ٹو فیکٹر تھیری. اس کے تین نام ہیں. موٹیویشن ہائیجین تھیری، نام بھی یاد رکھ لیجئے. ہرٹزبرگ ڈوئل فیکٹر تھیری یا ٹو فیکٹر تھیری آف ہرٹزبرگ. تو ہرٹزبرگ نے یہ تھیری دی. اس نے کہا کہ دو طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے ورکرز کو، ٹیچرز کو، امپلائیز کو موٹیویٹ رکھتے ہیں اور ان کو سیٹسفائی رکھتے ہیں یا ڈس سیٹسفائی رکھتے ہیں. فریڈرک ہرٹزبرگ اور اس کے دو کولیبوریٹر مونسر اور سر یہ چینج نہیں ہوا ہے میرے پاس، تو مجھے پتہ سائڈربرگ نہیں نے یہ چل رہا کہ آپ موٹیویشن کیا پڑھا رہے ہائیجین ہیں. تھیری جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے. ہو جائے گی تھوڑے سے کچھ سیکنڈ بعد. تو انہوں نے 14 فیکٹرز جو ہے وہ سلیکٹ کیے اور ان کو ڈیوائڈ کر دیا دو کیٹیگریز کے اندر. 14 فیکٹرز لیے، 14 کمپوننٹ لیے اور ان کو دو میں ڈیوائڈ کیا دو کیٹیگریز کے اندر. پہلے انہوں نے رکھے موٹیویٹنگ فیکٹر اور دوسرے انہوں نے رکھے ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر، ہائیجین فیکٹر. انہوں نے کہا کہ وہ فیکٹر جو کسی ورکر کو کام کرنے کے لیے انرجائزر کا رول پلے کرتے ہیں، موٹیویشن کا رول پلے کرتے ہیں، وہ موٹیویٹنگ فیکٹر یا سیٹسفائر کہلاتے ہیں. جیسے جو ہے وہ ورک کو انجوائے کرنا. اچھا جیسے فیلنگ ریکگنیشن، آپ اپنے کام میں جو ہے وہ عزت محسوس کریں کہ جی میں کر رہا ہوں. ورک پروگریشن، آپ کے کام کے اندر جو ہے آئے روز بہتری آ رہی ہو، تو یہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. لوگ آپ کو تعریف کر رہے ہوں آپ کی، تو یہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ان کو موٹیویٹنگ فیکٹر یا سیٹسفائرز کہا جاتا ہے. دوسرا ہائیجین فیکٹر، ان کو ہم ڈس سیٹسفائر کہتے ہیں. یہ وہ فیکٹر ہیں اگر یہ موجود نہ ہوں، اگر یہ موجود نہ ہو تو امپلائیز جو ہے، ورکرز جو ہے، ٹیچر جو ہے وہ ڈس سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں موٹیویشن ان کی ختم ہو جاتی ہے. جیسے سیلری ہے، اب سیلری نہ ہو، کسی کو کہا جائے کہ جی سیلری نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے، ملک کے حالات ڈاؤن ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ پڑھائیں. تو میرے سمیت اس پوری کلاس میں شاید کوئی ایک دو تیار ہو جائے، تو میں تو نہیں ہوں گا، آپ میں سے کوئی ہو جائے تو ہو جائے مے بی. اب مثال کے طور پر مجھے کہا جائے کہ جی سر آپ نے سیشن پڑھانا ہے اور سارے جو بچے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم فیس نہیں دینا چاہتے. چلیے میں نے شروع کر دیا، 2-4 دن تو میں پڑھاؤں گا، پھر میں کیا کروں گا، آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاؤں گا. تو یہ ہائیجین فیکٹر ہے. اگر یہ چیزیں ایبسینٹ ہوں گی، آپ کی سیلری، آپ کی اچھی پالیسیز، آپ کے اچھے ریلیشن ورکرز کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ جو ہے وہ ڈس سیٹسفیکشن فیل کریں گے، کمپنی چھوڑ دیں گے. یہی بلال پاشا کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. تو یہ ہائیجین فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. موٹیویٹنگ فیکٹر کیا ہے کہ آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں کسی چیز کی موجودگی سے، اور اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ہائیجین فیکٹر. تو اس کے 3 نام ہیں تھیری کے. اس کے بعد ہے ڈیوڈ میکلارن ایکوائرڈ نیڈ تھیری. ڈیوڈ میکلارن نے ایکوائرڈ نیڈ تھیری دی. اس نے کہا کہ ڈفرینٹ انڈیویجولز ڈفرینٹ طرح کی نیڈ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور اس نے 3 طرح کی نیڈز بتائیں: نیڈ فار اچیومنٹ، نیڈ فار افیلیشن اینڈ نیڈ فار پاور. یعنی جو ورکرز ہوتے ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے 3 ڈفرینٹ نیڈز کی بیس پہ. نیڈ فار اچیومنٹ، NACH، ناچ. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، اس کو اس کے جو، جیسے آپ میں سے جتنے لوگ اب جنہوں نے فیس دی ہے، جو ٹائم نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ریگولر، تمام ریگولر اور جو باقی ہیں ان کو بھی اللہ توفیق دے گا کہ وہ ریگولر کلاسز اٹینڈ کریں گے، پڑھیں گے، ٹیسٹ اٹیمپٹ کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ یہ بات میری اپنی ڈائری میں، اپنے نوٹس میں، کتاب میں لکھ لیں، آج کی ڈیٹ لکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جس مقام پہ اب ہیں اس سے آگے ضرور جائیں گے. جو بھی ریگولر ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں. وہ اگر یہ ساری دنیا غیر مسلم ہو جائے نا تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یعنی اللہ کی ذات بڑی نہیں ہونے والی اس سے، یعنی اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا.
ساری دنیا کے انسان اور باقی چرند پرند سارے اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگ جائیں، پھر بھی اللہ کی ذات بڑی نہیں ہوگی، سارے کے سارے اللہ کے نافرمان ہو جائیں کہ نہیں مانتے ہم اللہ کو نعوذ باللہ، تو اللہ کی ذات کی بڑائی میں کمی نہیں آئے گی، تو وہ پھر بھی اتنا بڑا قدردان ہے کہ جی آپ کا ایک چھوٹا سا عمل ہے نا جی، آپ کو بھول جائے گا، اللہ نہیں بھولیں گے. تو اب رزق حلال ہے، عبادت ہے، رزق حلال کے لیے محنت بھی بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور آپ محنت کر رہے ہیں رزق حلال کے لیے تو یقیناً اس میں اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد ساتھ رہتی ہے ان لوگوں کے جو کنسسٹنٹ رہتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے نواز دے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں اجتماعی بات کر رہا ہوں، عمومی بات کر رہا ہوں جو جنرل ہے، کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ ہم پڑھیں گے نہیں اور بغیر پڑھے آخری ہفتے کتابیں لے کر اور امپورٹنٹ ٹاپکس دیکھ لیں گے اور کوالیفائی کر جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. تو جو کر رہے ہیں ایسا کہ جی محنت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دے ول ریچ دیئر ریکوائرڈ لیول، یا اپنے جو پیشن کا لیول ہے ان کا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ جو نیڈ فار اچیومنٹ کی ہم بات کریں وہ اس پہ پہنچیں گے. ڈیزائر ٹو ایکسل، سیٹ چیلنجنگ گولز اینڈ اٹین سکسیس تھرو آن ایفرٹس، اس اسٹیجز سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اچیومنٹ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ جائیں گے اپنی منزل پہ. نیڈ فار افیلیشن، جب آپ اپنی ٹارگیٹس اچیو کر لیتے ہیں تو آپ ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں کہ آپ اب جو ہے وہ پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، لیکچر بن گئے ہیں، ایڈمنسٹریس لیکچر بن گئی ہیں، تو اب پہلے نمبر پہ تو آپ نے اچیومنٹ لے لی، اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ موٹیویٹڈ تھے. اب ہے افیلیشن، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہو، اوپر بھی اپنی اعلیٰ اتھارٹی کے ساتھ اور اپنی لوور جو آپ کی اسٹاف ہے ان کے ساتھ بھی، تو یہ نیڈ فار افیلیشن ہوگی. نیڈ فار پاور، ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار ہو، وہ کوئی ٹیم کو لیڈ کرے، ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے کام کرنے والی ایک ٹیم ہو، تو اس کو کہتے ہیں ہم نیڈ فار پاور. ڈیزائر ٹو انفلوئنس، لیڈ اینڈ کنٹرول ادرس، تو یہ دو طرح کی ہوتی ہے. پرسنل پاور، یہ اپنے بینیفٹس کے لیے جب ہم چیزیں کنٹرول کر رہے ہوں، اور سوشل پاور جس میں ہم دوسروں کی بہتری کے لیے چیزیں کنٹرول کر رہے ہوں. تو یہ تین طرح کی نیڈز ایکوائرڈ نیڈ تھیوری کے اندر آتی ہیں. میک ڈوگل تھیوری آف انسٹنکٹ، تو میک ڈوگل نے کہا کہ ہماری بہت ساری خصوصیات انہیریٹڈ ہوتی ہیں جو ہم والدین سے لیتے ہیں، جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، جو ہمیں یعنی ہماری ان بورن کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. انسٹنکٹ کہتے ہیں ہمارے نیچرل ان بورن جو بیہیویئر یا ریسپانسز ہوتے ہیں ان کو، یہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کے لیے. تو میک ڈوگل نے کہا کہ یہ جو ہے انسٹنکٹ جو ہے نا، یہ ہمیں ہماری موٹیویشن کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان بورن پیدائشی. اب بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، آپ ان کو کوئی کہے یا نہ کہے نا، وہ بڑے محنتی ہوتے ہیں، وہ لگے رہتے ہیں. میرا ایک دوست تھا، اس کا نام بھی بلال تھا، آج کل وہ پلانٹ پروڈکشن آفیسر ہے بکھر میں. وہ پرائمری اسکول ٹیچر تھا، میرا بہت اچھا، سب سے اچھا دوست تھا. تو میں آپ کو یہ یقین سے بتا رہا ہوں کہ میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر تھا، میرے وہ سرکل میں نہیں تھا اس کا اسکول، پرائمری اسکول میں وہ تھا. تو میں آتے جاتے نا اس کے اسکول جاتا تھا، میں نے اس کو کال کرنی ہوتی تھی، میں اس کو کال کرتا تھا. آپ یقین نہیں کریں گے وہ میری کال اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ اس وقت وہ پڑھا رہا ہوتا تھا، اور وہ 30 منٹ پڑھا رہا ہے، 40 منٹ، اس کے بعد وہ کال بیک کرے یا میسج کرے گا، جی کیا بات تھی آپ کی کال آئی ہوئی. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں اس کے اسکول چلا گیا، وہ پڑھا رہا ہوتا ہے، اور جب تک وہ اپنا پیریڈ مکمل نہیں کر لیتا تھا، ٹاپک مکمل نہیں کر لیتا تھا، تب تک وہ باہر نہیں آتا تھا. میں باہر بیٹھ کے اس کا ویٹ کرتا تھا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اسی کے اسکول میں ایک اور ٹیچر تھا جو آج بھی موجود ہے، تو وہ اس وقت سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دے رہا تھا، اور بلال پڑھا رہا ہے اور وہ باہر بیٹھ کے اپنا پڑھ رہا ہے، دوسرا ٹیچر. تو ایسے نا میری ایک دفعہ ایک تیسرے بندے سے ڈسکشن ہوئی، میں کہ یار میرا دل کہتا ہے کہ بلال یہاں سے چلا جائے گا اور یہ جو دوسرا ظہیر ہے نا، یہ یہیں پہ ہی رہے گا. تو میری کوئی
پیش گوئی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ تھی، وہ چیزوں کو دیکھ کے آپ یقین کریں کہ بلال جو ہے اس سے وہ چند ماہ بعد اس کی سلیکشن ہو جاتی ہے، اور وہ جو ظہیر ہے ٹیچر دوسرا، وہ آج تک وہیں پہ ہی ہے، پرائمری ٹیچر ہی، جو CSS میں شاید 2 دفعہ اٹیمپٹ دے چکے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ اس کی نس کے اندر جو ہے بلال کی، کہ میں نے محنت کرنی، میں نے آگے بڑھنا ہے، وہ چیز موجود تھی، نیچرل تھی، انہیریٹڈ تھی، دوسرے ٹیچر میں نہیں تھی. اس کو آفیسر آتے کہتے بھائی مہربانی کریں گھر جائیں، لیکن اس پہ کوئی آج تک نہیں اثر ہوا. تو انسٹنکٹ اس کو کہتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے تھیریز آف موٹیویشن میں کلارک ہل کی تھیری ہے ڈرائیو ریڈکشن تھیری. کلارک ہل کہتے ہیں کہ ڈرائیو ہمارے ہاں ایک اسٹیٹ آف ٹینشن ہے. یہ اسٹیٹ آف ٹینشن ہماری اس وقت تک جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو اوور کم نہ کر لیں. مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگی ہے تو یہ بھی ایک ٹینشن ہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ کھانا کھا لیں گے تو یہ ٹینشن آپ کی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی میڈیسن چاہیے، مل جاتی ہے، تو میڈیسن کی ان اویلیبلٹی آپ کی ٹینشن ہے، اور آپ کو مل جانا وہ پھر آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی. تو ڈرائیو از اے اسٹیٹ آف ٹینشن وچ از ریڈیوس بائی پرووائڈنگ، یعنی جو بھی آپ کی نیڈ ہے، ڈرائیو ایک آپ کی ٹینشن ہے اکارڈنگ ٹو ڈرائیو ریڈکشن تھیوری، اور آپ نے اس کو ریڈیوس کرنا ہے، اس نیڈ کو پورا کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کو پانی چاہیے، کھانا چاہیے، شیلٹر چاہیے. وین ڈرائیوز یعنی نیڈز آپ کی آر میٹ، سیٹسفیکشن اکرز اینڈ state of tension is finished and person comes to state of equilibrium homeostasis. تو وہ شخص homeostasis میں آ جاتا ہے. ڈرائیو کیا ہے؟ نیڈ ہے، ٹینشن ہے آپ کی، ٹھیک ہے. ہومیوسٹیسس کیا ہے کہ آپ کی وہ نیڈ پوری ہو جاتی ہے تو آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. یہ ہومیوسٹیسس ہے، اسٹیٹ آف سیٹسفیکشن آفٹر دا ڈرائیو از میٹ. اچھا، اب اس میں مختلف طرح کے ہیں ڈرائیوز ہوتے ہیں. پرائمری ڈرائیوز، وہ ڈرائیوز جو یا وہ نیڈز جو بایولوجیکل ہے. اب بایولوجیکل کون سی ہوتی ہیں؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا. شاباش. بیسک نیڈس. بیسک سے کیا مراد ہے؟ فوڈ کھانا ہو گیا، لباس ہو گیا، ایئر، فوڈ، جو ایئر، آپ کے سروائیول کے لیے واٹر، لازمی ہوتی ہے. سلیپ. بایولوجیکل سے مراد جو آپ کے سروائیول کے لیے جو ضروری ہے سر، یس، جو آپ کے سروائیول کے زندہ لیے رہنے کے لیے ضروری ہوتی ضروری ہے. ہیں، وہ ہماری جو ہے وہ بایولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں. تو جو پرائمری ڈرائیوز ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے بایولوجیکل ڈرائیوز ہوتے ہیں. تھرسٹ، ہنگر، شیلٹر، ٹھیک ہے، جو آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہیں. اور جو سیکنڈری ڈرائیوز ہیں یہ ہوتی، تو یہ بھی نیڈز ہیں ہماری، بٹ یہ ہمارے سروائیول کے لیے لازمی نہیں ہوتی. جیسا کہ ریلیشن شپ ہیں، تعلقات ہیں، کسی کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے، دونوں رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سیکنڈری ڈرائیوز ہیں. اور جب ہم ان ڈرائیوز کو کیا کرتے ہیں، میٹ کرتے ہیں، ہم ان ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں، یعنی ہماری نیڈز ریڈیوس ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں ڈرائیو ریڈکشن. اب نیڈ کیا ہے؟ کسی چیز کی ان اویلیبلٹی جو آپ کو چاہیے. مجھے کلاس پڑھانے کے لیے لیپ ٹاپ چاہیے تو لیپ ٹاپ از مائی نیڈ. مجھے کال کرنے کے لیے سیل فون چاہیے، سیل فون از مائی نیڈ. اور جب یہ میرے پاس موجود ہوگی تو یہ ریڈیوس ہو جائے گی میری وہ ٹینشن جو اس کی وجہ سے آئی ہے. اب اسی طرح ڈرائیو اور موٹیوز میں بھی فرق ہے. جیسے ہم نے ڈرائیوز میں ڈویژن کی ہے، اسی طرح ڈرائیوز اور موٹیویشن میں بھی ہم فرق کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ڈرائیوز ہوتے ہیں نا، وہ ایک شخص کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، انٹرنل ہوتی ہیں، ایکسٹرنل سٹیمولس سے نہیں آتی. ڈرائیوز یعنی ڈرائیوز بیسیکلی بایولوجیکل ہیں. کچھ لوگ اس کو پھر پرائمری سیکنڈری میں بھی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. بہرحال یہ آپ نے دونوں اینگل سے اس کو دیکھ لینا ہے، کویسچن جہاں سے آ جائے. تو دیز آر بایولوجیکل ان نیچر، شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، اس میں کوگنیٹو پروسیسنگ نہیں چاہیے ہوتی، ہمیں امیجیٹ سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے نیڈس کی. جیسے ہنگر اور تھرسٹ ہے، بھوک پیاس لگی ہے، یہ انٹرنل ایک میٹر ہے، کوئی آپ کو کہے نہ کہے آپ کو بھوک پیاس محسوس ہوگی. اور جب یہ آپ کو کھانا پانی مل جائے گا تو یہ سیٹسفیکشن فیل ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں امیجیٹ رسپانس چاہیے ہوتا ہے ان ڈرائیوز کے لیے، ٹھیک ہے. جبکہ جو موٹیوز ہوتے ہیں، موٹیوز جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایکسٹرنل ہوتے ہیں، انٹرنل نہیں ہوتے. یعنی ان کے لیے
باہر سے جو ہے وہ فورسز ہوتی ہیں جو ہمیں فورس کرتی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کسی امتحان میں پاس ہوتا دیکھا تو آپ جو ہے آپ بھی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. کسی کا جو ہے وہ اسٹیٹس دیکھا تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اس طرح کا اسٹیٹس ملے. تو یہ موٹیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. موٹیو جو ہے وہ سوشل یا سائیکولوجیکل میکانزمز کے تھرو یعنی باہر سے ایکسٹرنل چیزوں کو دیکھ کے آپ جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا موٹیوز ہوتا ہے. ڈرائیو انٹرنل اور موٹیو جو ہے ہمارا ایکسٹرنل جو ہے اس میں ہمارے اسٹیمولس انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی سر. اچھا اس کے بعد یہ تھیریز آف موٹیویشن میں مزید تھیریز ہیں. ہاتھورن ایفیکٹ, ہینری اے لینڈس برگر, یہ آپ نے اور ایلٹن مایو یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ میں مثال کے طور پر ایو ہوں تو میں اسکول میں جاتا ہوں تو جس کلاس میں جاؤں گا وہ ٹیچر اور زیادہ محنت سے پڑھانا شروع کر دے گا. کیونکہ میرا باس مجھے آبزرو کر رہا ہے. میں چلا جاؤں گا تو وہی روٹین. تو ہاتھ آن ایفیکٹ یہ کہتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نارمل سے زیادہ جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دیتی ہیں. تو یہ ہاتھ آن ایفیکٹ ہے. انسینٹیو تھیوری, یہ تھیوری کہتی ہے کہ لوگ جو ہے ریوارڈ کے لالچ میں اور پنشمنٹ سے بچنے کے لیے اچھا رول پلے کرتے ہیں. یعنی اس میں یوں سمجھ لیں کہ ورکرز لالچی ہیں یا ڈر کے مارے وہ آپ کو پرفارمنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ انسینٹیو تھیوری ہے. ریوارڈ کے لالچ میں کہ ہمیں اچھا ریوارڈ ملے گا, اچھا انسینٹیو پیکیج ملے گا تو اس لیے وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. اور پنشمنٹ سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں, اچھا پرفارم کرتے ہیں. دین ہے کیرٹ اینڈ اسٹک تھیوری. یہ تھیوری کہتی ہے کہ اچھے اس پہ پرفارمنس پہ آپ ریوارڈ دیں اور بیڈ پرفارمنس پہ آپ ان کو پنش کریں. کیرٹ اینڈ اسٹک تھیوری کہتی ہے اسی سے ورکر موٹیویٹ ہوں گے. اس کے بعد ہے جی ٹالمین تھیوری اور ٹالمینز لاز آف لرننگ, لیٹنٹ لرننگ, پرپوزو بیہیویئرزم. اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پرپوزو بیہیویئرزم کیا ہوتا ہے. یہ تھیوری کہتی ہے کہ بیہیویئر از گول ڈائریکٹڈ اینڈ پرپزفل. یعنی اس نے ٹالمین نے بات کی پرپوزو بیہیویئرزم پہ. اس نے کہا کہ پرپوزو بیہیویئرزم کیا ہے, ایسا بیہیویئر جس میں آپ گول پہ یا پرپز پہ فوکس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا اس کی اسپیسیفک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. وہ ان ایکسپیکٹیشنز کو جو گول ہوتا ہے اس نے ٹارگیٹ پرپز سیٹ کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے. تو اس کو اس نے پرپوزو بیہیویئرزم کا نام دیا. دین اس نے ایک ٹرم یوز کی لیٹنٹ لرننگ, ٹالمین نے. اس نے کہا کہ کوئی شخص کسی نے کوئی چیز سیکھی, مثال کے طور پر کہیں پہ کوئی لوگ موجود ہیں نا جی, اور وہ کوئی گاڑی کسی خراب ہے اور اس کو وہ کھول رہے ہیں, تو اس کو کوئی پرزہ کھول رہے ہیں تو ان سے وہ ہو نہیں پا رہا, یا اس طرح کوئی چیز بنا رہے ہیں ان سے پراپر اس کا میپ نقشہ تیار نہیں ہو رہا, یا کوئی چیز پڑھا رہا ہے ٹیچر وہ کلیئر نہیں کر پا رہا. تو اب ضرورت پڑنے پہ ہی ایک شخص کو پتہ ہوتا ہے, ویسے وہ کسی کو نہیں بتاتا اور نہ ہی کسی کو پتہ ہے کہ اس کو آتی ہے وہ چیز. تو وہ شخص صرف ضرورت پڑنے پر کیا کرتا ہے, وہ اپنا وہ پوٹینشیل شو کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں لیٹنٹ لرننگ. لیٹنٹ ہم کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ نے کئی دفعہ پڑھا, ہڈن کو بولتے ہیں. تو لیٹنٹ لرننگ ریفرز ٹو نالج دیٹ اونلی بیکمز کلیئر وین اے پرسن ہیز این انسینٹیو ٹو ڈسپلے اٹ. ٹھیک ہے. تو جب ایک شخص جو ہے اس کو کوئی انسینٹیو چاہیے ہوتا ہے یا کوئی انسینٹیو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اس کو ڈسپلے کرتا ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ لرننگ ٹیکس پلیس وداؤٹ ری انفورسمنٹ. اس میں آپ کو ریوارڈ یا پنشمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیٹنٹ مین ہڈن, سو لیٹنٹ لرننگ essentially mean hidden learning. It is a type of observational learning that involves a person or animal learning a behavior but not demonstrating it until there is a reason or reward to do so. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ پہلے لرن کر لیتے ہیں بغیر کسی ریوارڈ کے, لیکن آپ اس کو ایکسپریس اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو اس کا انسینٹیو دیا جا رہا ہوتا ہے.
مثال کے طور پر آپ نے جو ہے یہاں پہ ایجوکیشن مجھ سے سیکھ لی، ٹھیک ہے، اب آپ کسی اور کو سکھائیں گے اس وقت جب آپ کو اس کو کوئی کہے کہ جی میں آپ کو پے کروں گا، آپ میری اکیڈمی میں پڑھائیں، آپ نے ایجوکیشن پڑھی ہوئی ہے، آپ لیکچر ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹر سلیکٹ ہو گئے، تو اب آپ اس صورت میں یہ چیزیں وہاں جا کے بتائیں گے، سمجھائیں گے بہتر اور بڑے افیکٹو وے میں جب آپ کو وہاں پہ کوئی پیکیج انسینٹو دیا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں لیٹنٹ لرننگ، کہ آپ لرن کر لیتے ہیں چیزیں لیکن ان کو ایکسپریس اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو جو ہے اس کے ڈیمانسٹریٹ کرنے کی کوئی ریزن یا ریوارڈ نظر آ رہی ہو۔ اس کے بعد اس نے کوگنیٹیو میپ تھیوری بھی دی ہے۔ جی، ٹالمین نے پروپوز کیا کہ اینیمل انکلوڈنگ ہیومنز کرافٹ مینٹل ریپرزنٹیشن آف دیئر انوائرمنٹ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد موجود چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر ان کا ایک نقشہ بنا لیتے ہیں۔ یہ کوگنیٹیو میپ بچے کو چیزوں کو ریلیشن شپ، ان کے پازیٹیو نیگیٹو ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے اندر اپنی چیزوں کو، اپنی سراؤنڈنگ کو سمجھنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ کوگنیٹیو میپ تھیوری بھی ٹالمین نے دی ہے۔ اس نے پھر 3 لاز آف لرننگ بھی دی ہیں، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ اگر پیپر میں سوال آ جائے نا کہ واٹ از دا فرسٹ لا آف لرننگ، واٹ از دا سیکنڈ لا آف لرننگ، واٹ از دا تھرڈ لا آف، تو وہ آپ وہی لکھیں گے، ریڈینس، ایکسرسائز اینڈ افیکٹ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے اسپیسیفکلی پوچھا جائے کہ واٹ آر دا لاز آف لرننگ گیون بائی، کیا نام ہے اس کا، جو ٹالمین نے دی ہیں، وہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے، تو دین آپ پھر بتائیں گے کہ یہ جو ہے وہ 3 لاز آف لرننگ ہے: کیپیسٹی ٹو لرن، نیچر آف مٹیریل ٹو بی لرن، مینر آف ریپرزنٹیشن آف دا مٹیریل۔ یہ وہی چیزیں ہیں تینوں جو آپ کے جو ہے وہ ہیں کمپوننٹ آف ایجوکیشن یا ایلیمنٹس آف ایجوکیشن۔ کیپیسٹی ٹو لرن بچے کی صلاحیت ہوتی ہے، کتنا بچہ لرن کر سکتا ہے۔ نیچر آف مٹیریل ٹو بی لرنڈ آپ کا کانٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کا سر یہ جو کانٹینٹ۔ بیسک 3 لاز بتائے ہیں وہ ذرا ریوائز کریں جی سر۔ یہ جو ابھی بیسک لرننگ لا بتائے آپ نے نا، لا آف ریڈینس، ایکسرسائز اینڈ لا ریڈینس آف کے بعد 2 افیکٹ۔ اور کون سے بتائے ہیں؟ لا اوکے آف اوکے۔ ریڈینس، ایکسرسائز اینڈ افیکٹ۔ لا آف ریڈینس، لا آف ایکسرسائز اینڈ لا آف افیکٹ، تو یہ 3 جو ہے وہ لاز ہم نے پڑھے ہیں۔ کیپیسٹی ٹو جی سر لرن، سمجھ آ گئی۔ نیچر آف مٹیریل ٹو بی لرنڈ اینڈ مینر آف ریپرزنٹیشن آف مٹیریل۔ آپ دیکھیں کیپیسٹی ٹو لرن بچے کی کتنی صلاحیت ہے، جو مٹیریل اس کو پڑھانا ہے وہ کس طرح کا ہے اور کس طرح سے پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کمپوننٹس ہیں ہمارے ٹالمین کے لا آف لرننگ کے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے کوگنیٹیو میپ کا اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹنٹ لرننگ کا کانسیپٹ بھی دیا ہے۔ 11 فیلڈ تھیوری یہ کہتی ہے کہ بچے نئے انسائٹ یعنی نئی لرننگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی پریویس لرننگ موجود ہو، تو یہ 11 فیلڈ تھیوری ہے۔ اس کے بعد ہمارا جی چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے، وہ ہے جی ایک ہے میموری۔